بك يا رسول الله السلام. اس پرفتن دور میں اگر ہم اپنے ارد گرد معاشرہ میں دیکھیں تو بہت سارے لوگ ہمیں نظر آئیں گے کہ جو جادو جنات تویزات جادو ٹونوں کے معاملات میں افراد و تفرید کا شکار ہیں، اور ان لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو جادو جنات پر اس حد تک یقین رکھتے ہیں، تویزات پر ان کا اتنا پختہ یقین ہے کہ وہ اپنی زندگی کی ہر مشکلات، دکھ، تکالیف، مصیبت، تنگی اور کاروباری رکاوٹیں، زندگی کا سارا کنٹرول کا ذمہ دار وہ جادو ٹونے، تویزات، جادو جنات کو قرار دیتے ہیں۔ اور ان لوگوں کی جب ہم باتیں سنتے ہیں تو بڑی عجیب ہوتی ہیں، ان کی باتوں سے ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے نعوذ باللہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کا وجود بنایا، اس کائنات کو پیدا کر کے جادوگروں کے رحم و کرم میں چھوڑ۔ اسی طرح کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو تویزات، جادو ٹونے، جادو جنات وغیرہ کو کسی بھی چیز کا وجود نہیں مانتے۔ ان کی سمجھ کے مطابق یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب چکر ہے، ان لوگوں نے سب یہ ایک کھیل تماشا بنا رکھا ہے۔ جادو جنات کسی بھی چیز کا اصل کوئی وجود نہیں، اس کی اصل کوئی حقیقت نہیں۔ تو اگر ہم قرآن و احادیث کی روشنی کا مطالعہ کریں، قرآن و احادیث کی تعلیمات کا مطالعہ کریں، تو ہمیں بہت سارے جنات کے وجود پر اور جادو کے بارے میں دلائل ملتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا انما نحن فتنۃ فلا تکفر۔ اسی طرح جادو کے بارے میں اللہ رب العزت نے اپنے قرآن پاک میں فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ۔ اسی طرح کہیں فرمایا فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ۔ اور اگر ہم جنات کے وجود کے دلائل دیکھیں تو اللہ رب العزت نے جنات کے بارے میں اپنے قرآن پاک میں کئی مقامات پر آیتیں مبارکہ نازل فرمائی ہیں، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ اسی طرح اگر ہم احادیث میں دیکھیں تو تب بھی بہت سارے دلائل ابھر کر سامنے آتے ہیں کہ جادو اور جنات کا وجود ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، جو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج کے اس دور میں، آج کے معاشرہ میں، خاص کر ہمارے ملک پاکستان کے اندر یہ اتنی بیماری پھیل چکی ہے، جادو ٹونے، تویزات، جادو جنات کا یہ جو اتنا وجود قائم ہو چکا ہے، اتنی تلاوت کر رہا تھا اور پڑھتے پڑھتے میں جب سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 پر پہنچا کہ جس آیت میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے، اے ایمان والو، بے شک بہت علم کے دعوے دار، بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو علم کے دعوے دار، صوفی درویش، کہ جو ناجائز طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں اور ان کو اللہ کے رستے سے بھی دور کرتے ہیں، منع کرتے ہیں۔ جب میں نے یہ آیت پڑھی، اس کا ترجمہ پڑھا، تو میں نے ریسرچ کی آخر یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں، کن لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی۔ تو میرے ذہن کے اندر، میری ریسرچ کے اندر ابھر کر ایک پاکستان کا بڑا خطرناک گروہ سامنے آیا۔ وہ گروہ جھوٹے عاملوں، معالجوں، صوفیوں، بزرگوں اور جادوگروں پر مشتمل ہے کہ جو لوگوں کو اپنی باتوں باتوں میں اپنے جال میں پھنسا کر لوگوں سے مال کھاتے ہیں، پھر لوگوں کو اللہ کے دین سے بھی دور کرتے ہیں، اللہ کے دین سے بھی منع کرتے ہیں۔ آج کے دور میں اگر ہم اپنے معاشرہ میں دیکھیں، ہمارے معاشرہ میں، ہمارے معاشرہ کی، ہمارے گھروں کی، ہمارے خاندانوں کی سب سے بڑی تباہی کا جو سبب ہے وہ یہ جادو۔ اسی طرح جب ہم اس گروہ کے
اشتہارات کو پڑھتے ہیں کہ جو اشتہارات انہوں نے شہروں در و دیوار بازاروں میں اکثر لگائے ہوتے ہیں، کہ جن اشتہارات پر اتنی اتنی بڑی چیزیں لکھی ہوتی ہیں، باتیں لکھی ہوتی ہیں، کہ جن باتوں کا اختیارات، جن کاموں کا اختیارات صرف اور صرف ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے، کہ جیسا کہ انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ ہر تمنا پوری کروائیں، وہ تمنا ہی کیا جو پوری نہ ہو، ہر تمنا چند لمحوں میں پوری، بابا ٹھا ٹھا، بابا مست زبردست، جادو کا زور بابے کا توڑ، ماہر جادو جنات تویزات تویز گنڈے وغیرہ کے علاج کے لیے ہمارے پاس تشریف لائیں، اور جھوٹے عاملوں معالجوں سے ہوشیار رہیں۔ یعنی کہ اپنے بارے میں انہوں نے بڑی بڑی باتیں لکھی ہوتی ہیں، کہ جن باتوں کو پڑھ کر ہم لوگ ان کے جال میں، ان کے شکنجے میں، ان کے پانگ پوسنے میں پھنس جاتے ہیں، پھر ہمارے لیے ان سے جان چھڑانا بھی مشکل ہوتا ہے، نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ سب ہماری ایمان کی کمزوری کی وجہ ہے، ہماری ناکامی ہے، یہ سب ہماری بدبختی ہے کہ ہم ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور ان لوگوں کو مال بھی دیتے ہیں، اور ان لوگوں کی باتوں میں آ کر ہم قرآن و حدیث کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے رستے کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ آج کے دور میں اگر ہم آج بھی قرآن و احادیث کی پاکیزہ تعلیمات کا مطالعہ کریں، قرآن و حدیث کو مد نظر رکھ کر پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں، تو آج بھی ہماری زندگی کے تمام مسائل، مشکلات کا حل قرآن و احادیث میں موجود ہے۔ اگر ہم قرآن و احادیث میں مطالعہ کریں، پڑھیں، سمجھیں، تو قرآن و احادیث میں بہت ساری دعائیں ہیں